صرف ایک ویڈیو نے 20 ملین لوگوں کو کنفیوز کر دیا اور یہ کوئی عام ویڈیو نہیں تھی، اس ویڈیو کے پیچھے صرف نوٹ تھے۔ اور جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جب آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ کیا واقعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے الیسا لیم کی، جو کینیڈا میں رہتی ہے۔ وہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے۔ الیسا لیم جو کہ بیپولر ڈس آرڈر کا شکار ہے اور وہ علاج بھی کر رہی ہے۔ وہ لکھنے کی شوقین ہے، خاص کر ٹمبلر پر۔ وہ اپنی ذہنی کیفیت اور مشکلات کے بارے میں وہاں پر لکھتی ہے۔ 31 جنوری 2013 میں الیسا نے سولو ٹرپ پر امریکہ کے مختلف شہروں کا سفر شروع کیا۔ پھر وہ پہنچی لاس اینجلس میں اس نے سیسل ہوٹل میں قیام کیا۔ اس ہوٹل کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ ہوٹل 1927 میں بنایا گیا تھا اور یہ ہوٹل اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ یہاں پر مرڈرز اور سیریل کلرز کا ریکارڈ بھی تھا۔ الیسا نے وہاں پر شیئرڈ روم میں رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہاں پر اس کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، کیونکہ وہاں کے جو گیسٹ تھے انہوں نے کمپلین کی کہ جو الیسا ہے اس کا جو بیہیویئر ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر وہاں کے ہوٹل والوں نے کیا کیا کہ الیسا کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ تو الیسا کی ایک عادت تھی، وہ جب بھی اٹھتی تھی تو پہلے وہ اپنے گھر والوں کو فون کرتی تھی یا میسج کرتی تھی اور ان کو اپنی خیریت کے بارے میں بتاتی تھی کہ وہ کیسی ہے، کہاں ہے اور اس وقت وہ کیا کر رہی ہے۔ لیکن 31 جنوری 2013 کو الیسا نے اپنی فیملی کو کوئی فون نہیں کیا، کوئی میسج نہیں کیا اور نہ ہی اس نے سوشل میڈیا پر کوئی ایکٹیویٹی کی۔ تو اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ جو روزانہ ان کو میسج کیا کرتی تھی، کال پر بات کرتی تھی، اس نے آج ان کو نہ ہی میسج کیا نہ ہی کال کی۔ تو انہوں نے فوراً اسی وقت پولیس کو اطلاع دی۔ تو پولیس وہاں پہنچی، انہوں نے وہاں پر پورا ہوٹل دیکھا، چیک کیا اور الیسا کا کمرہ بھی دیکھا، لیکن الیسا کے کمرے میں صرف الیسا کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا اور اس کے علاوہ الیسا کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر پولیس والوں نے 2-3 دن اسی طرح تلاشی جاری رکھی، لیکن چوتھے دن انہوں نے CCTV فوٹیج چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو جب انہوں نے CCTV فوٹیج دیکھے تو ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ وہی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہوئے، بہت سارے لوگ کنفیوز ہوئے۔ یہ وہ ویڈیو تھی کہ جب اس لیفٹ کے بٹن کو دباتی ہے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے، لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر الیسا نے ایک دم بحری جھانکا اور بحری چلی گئی۔ وہاں پر اس نے ہوا میں ایسے ہاتھ کیے جیسے کہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الیسا اس وقت کس کے ساتھ بات کر رہی تھی؟ اس کا جواب کسی کو پتہ نہیں چلا اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی گئی اور وہ ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہے اور اس ویڈیو پر ملینز ویوز آئے اور ملینز لوگوں نے الگ الگ اوپینین دیے کہ الیسا کا جو مینٹل ہیلتھ ہے اسی کی وجہ سے اس نے ایسا بیہیویئر کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ الیسا کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ تو کسی کو اس ویڈیو کے اندر جو الیسا نے ہاتھ ادھر ادھر کیے یا باہر جھانک رہی تھی، اس کی اصل وجہ کسی کو پتہ نہیں چلی، لیکن
वीडियो देखने के बाद फिर भी एलिसा का कोई पता नहीं चला। एलिसा अभी भी गायब थी। एलिसा को गायब हुए 2 हफ्ते हो गए, लेकिन एलिसा का कोई पता नहीं चला। 2 हफ्ते के बाद जो वहाँ के गेस्ट थे उन्होंने कंप्लेन की कि यहाँ का जो पानी है वो काला है और उसका जो टेस्ट है वो भी जैसा कि ख़राब है, कड़वा है। तो फिर होटल के जो वर्कर थे उन्होंने ऊपर जाने का फ़ैसला किया और जो वाटर टैंक्स थे उनको देखने का फ़ैसला किया। फिर वो उस ऊपर वाले टैंक्स में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि इस टैंक्स में क्या है जिसकी वजह से पानी ख़राब है। तो जब वो उस टैंक्स का जो ढक्कन है वो खोलते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उन्होंने जो उस वक्त उस टैंक्स के अंदर देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस टैंक्स के अंदर एलिसा की लाश थी। और बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए और जब उन्होंने देखा कि एलिसा की लाश थी लेकिन जो उसके कपड़े थे वो अलहदा थे। एलिसा की लाश अलहदा थी, कपड़े अलहदा थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ना ही एलिसा के जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान था, ना ही कोई ज़ख़म था और ना ही कोई अल्कोहल्स या ड्रग्स का इस्तेमाल था। लेकिन फिर बाद में एक्सीडेंटल ड्राइंग यानी इत्तफाकिया डूबना करार दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था कि एलिसा उस वाटर टैंक्स के अंदर कैसे गई, क्योंकि जो ऊपर छत का जो दरवाज़ा है वो ऐसे नहीं खुलता। वो जब भी खुलता है तो एक अलार्म बजता है, तो लेकिन अलार्म भी नहीं बजा, तो फिर वो दरवाज़ा कैसे खुला? ये कन्फ्यूज़न सबके दिमाग में थी। और अगर एलिसा ने वो दरवाज़ा खोल भी लिया था तो जो टैंक्स का ऊपर वाला ढक्कन है वो इतना भारी है कि 2 से 3 लोग मिलकर उसे खोल सकते हैं, एक आदमी उसे नहीं खोल सकता। तो एलिसा एक थी, वो उसने उस ढक्कन को कैसे खोला? बहुत सारे लोगों ने इस के मुताबिक अलग अलग ओपिनियन दिए कि एलिसा की जो हेल्थ थी उसी वजह से उसने ये सब किया, या बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ पर जो ग्रेविटी है उसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन इसका जो असल जवाब है वो आज तक किसी को पता नहीं चला कि उस वक्त एलिसा के साथ क्या हुआ था। क्या एलिसा ने खुद अपनी जान ली थी या किसी ने उसे डुबाया था? तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या एलिसा ने खुद अपनी जान ली थी या किसी ने उसे? और आपने क्या करना है, कमेंट में लाजमी बताना है कि उस वक्त एलिसा के साथ क्या हुआ था। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे मिस्ट्री हॉरर वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी।